الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کی 18ویں تاریخ ہے۔ جو دن گزرا وہ 17 رمضان المبارک کا دن تھا۔ یوں تو پورا کا پورا رمضان المبارک بے پناہ برکتوں کا حامل ہے، لیکن اس میں کچھ تاریخیں ایسی ہیں جن کا تعلق اسلامی تاریخ سے بڑا گہرا ہے، جیسے کہ رمضان کی 17ویں تاریخ۔ یہ تاریخ اسلامی تاریخ سے بڑا گہرا ربط رکھتی ہے، بڑا گہرا تعلق ہے اس کا، کیونکہ آج ہی کے دن اسلام کی وہ پہلی عظیم جنگ جسے ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، بدر کے مقام پہ لڑی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین متین کی جب تبلیغ فرمائی تو نہایت ہی پرامن دعوت پیغمبر اعظم نے لوگوں کو دی اور اپنے کیریکٹر کو پیش کیا۔ لوگوں نے آپ کے کیریکٹر کی ضمانت دی، آپ کی صداقت کی ضمانت، آپ کی امانت کی ضمانت، ہر ایک اینگل سے آپ کو جانچا گیا، پرکھا گیا اور ہر اعتبار سے لوگوں نے آپ کی صداقت کی گواہی دی۔ اس کے بعد پیغمبر اعظم نے اپنا دین اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو دین کی جب یہ دعوت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمائی تو اب تاریخ دیکھیں کہ دعوت کا جواب پتھروں سے آیا، کنکروں سے آیا، اور وہ طائف کی وادیاں بھی ہمارے سامنے ہیں جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم نازنین پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ حضور کی دعوت توحید تھی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کے اس ہر در پہ جھکنے والے سر کو صرف رب کی بارگاہ میں جھکانا چاہتے تھے، تو اس دعوت کا جواب پتھروں سے آیا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جب میرے آقا کو طائف کی وادی میں کنکر مارے جاتے، پتھر مارے جاتے، جسم نازنین لہو لہان ہو جاتا، پھر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں دعائیں دیتے اور کہتے اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، معلوم یہ ہوا کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ اسلام کبھی بھی جنگ و جدل قتال کا حکم نہیں دیتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کے حالات کیا تھے، کس کنڈیشن میں یہ جنگ لڑی گئی، تو تاریخ سے ادنیٰ سی بصیرت رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ یہ جنگ لڑنے پر پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو مجبور کیا گیا تھا۔ قریش کو اپنی طاقت پر، اپنے ہتھیار پر، اپنے اسلحوں پر اور اپنی قوت پہ ناز تھا۔ وہ 1000 سے زیادہ کی تعداد میں چڑھ نکلے اس امید پر کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت معمولی ہے، اور یقیناً تعداد بہت معمولی تھی۔ آج بھی جب ہم دونوں تعداد کا موازنہ کرتے ہیں تو محو حیرت رہ جاتے ہیں۔ کہاں ایک طرف حق کے پاس 313 کی تعداد ہے اور کہاں باطل کے پاس 1000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے۔ اور مسلمانوں، آج کی بھی جو جنگیں لڑی جاتی ہیں اس میں طاقت کا بڑا رول ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اسلام کی اس تاریخ تو آپ پتہ چلے گا کہ 313 پیدل چلنے والے سپاہی جن کے پاس آلات ضرب و حرب ہیں اور نہ ہی کوئی اتنے گھوڑے ہیں، نہ اسلحے ہیں، ایسے ہی دیوانہ وار چلے۔ اگر آپ دونوں قوتوں کا موازنہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 113 پیادہ فوج پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھی، 2 گھوڑ سوار تھے، 70 اونٹ تھے، یہ تعداد مسلمانوں کی تھی، اور 950 پیادہ فوج پیدل چلنے والی فوج قریش کے پاس تھی، 100 گھڑ سوار تھے ان کے پاس، اور 170 سے زیادہ اونٹ تھے۔ اس کے علاوہ آلات حرب و ضرب تھے، ان کے پاس زرہیں تھیں اور ان کے پاس برچھے تھے، بھالے تھے، نہ جانے کیسے کیسے اسلحے تھے۔ بہرکیف
یہ دونوں کا آپس میں کوئی طاقتوں کا ٹکراؤ، کوئی موازنہ نہیں لگتا. لیکن آپ تاریخ دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب یہ لوگ چڑھ چلے اور ان لوگوں نے ٹھان لیا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ان کے دین کو ہم مٹا دیں گے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے مشورہ کیا اور ارشاد فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم آپ کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو، اے لوگوں مجھے مشورہ دو. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جانثاروں سے مشورہ لیتے ہیں. ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں، ہمارے قرباں غلامان جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اٹھے مقداد، عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں بادل سے کیا ڈر، زیر دامان محمد ہیں. ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ. اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم. نبی کا حکم ہو تو پھانس جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر نے، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ مشورہ کیا تو جانثاروں نے ایسی خوشائند بات کی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ چلے اور ادھر 1000 سے بڑا لشکر جرار ہے جن کے پاس دنیا کے سارے آلات و ضرب حرب بھی موجود ہیں اور ان کے پاس رقص و سرور کی محفلیں بھی ان کے پاس ہیں. پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے مقام پر جو مدینہ شریف کے جنوب مغرب میں تقریباً 70 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں آپ پہنچے اور ادھر مشرکین قریش کا جو قافلہ تھا، جو لشکر تھا، وہ بھی پہنچا. یہ رات جس دن میں وہ جنگ ہونے والی تھی، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعاؤں میں گزارتے ہیں اور اپنے سر کو عرض کرتے ہیں اے باب معبود حقیقی، اگر تیرے نام لیواؤں کی یہ چھوٹی سی جماعت میں رہی تو تیرا کون نام لے گا. پوری رات پیغمبر اعظم رو رو کے دعا کرتے ہیں. صبح جب جنگ کا منظر سامنے آتا ہے تو دنیا نے دیکھا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کی جہاں جہاں نشاندہی فرمائی تھی کہ کون کہاں مرے گا، کون کہاں مرے گا، کون کہاں مرے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشان کھینچ دیا تھا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا. لوگوں نے دیکھا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے عین مطابق جہاں جہاں جس کافر کے موت کی پیشن گوئی پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی تھی، وہاں اس کی لاش پائی گئی. معلوم کیا ہوا کہ جنگ تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی. جنگ بدر سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ جنگ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان حق پر ہے تو اگرچہ چھوٹی سی جماعت ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، کہ انسان کو دونوں چیزوں کو ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور عزیزان ملت اسلامیہ، 70 کفاران قریش اس میں قتل کیے گئے. اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان 70 میں سے تو 36 ایسے تھے جسے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے قتل کیا تھا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، گرفتاریاں بھی ہوئی ان کی، اور اسلام کا یہ عظیم چہرہ کفار مشرکین نے بھی دیکھا کہ جب یہ لوگ گرفتار ہو کر کے آئے اور قیدی بنا لیے گئے تو اب ان کو تو یہ اندازہ تھا کہ اب جو قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ بڑا ہی دردناک. جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں اس میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں قیدیوں کے ساتھ انسانوں والا سلوک نہیں کیا جاتا تھا،
لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو فرمایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک قیدی کہتے ہیں کہ مجھے جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو مجھے ایک انصاری صحابی کے حوالے پیغمبر اعظم نے کر دیا، تو میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ کھجوریں کھا کے گزارا کرتے، اور مجھے اللہ اکبر، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا، اور جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے فدیہ دے کے ان کو آزاد کر دیا، اور جو لوگ علم رکھتے تھے، کچھ سیکھنا جانتے تھے، کچھ سکھانا جانتے تھے، کوئی فن جانتے تھے، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لکھنا جانتے ہو تو ہمارے لوگوں کو لکھنا سکھاؤ، اگر تم کوئی فن سے واقف ہو تو ہمارے لوگوں کو وہ فن سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی نرالی اور ایسی دنیا نے پہلی بار دیکھی تھی اپنے نظروں سے، جو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑی گئی، اور یہ جنگ بدر، اسی جنگ سے کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا ہوا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ آج بھی مسلمان اگر پریشان ہوں، کم تعداد میں جہاں ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اپنے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ کا حکم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے محبوب کی کا نقش قدم جو ہے بہترین اسوہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی چاہیے، ان کے اسوہ کو اپنانا چاہیے، زندگی کے ہر میدان میں، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ صلح کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنا چاہیے۔ جب ہم پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک مال فرما، اور اس کی برکات سے مالا مال فرما، اور مولا یہ جو بلائیں اور یہ وبائیں جو انسانوں کے اوپر منڈرا رہی ہے، اس مقدس رمضان کے صدقے تو وباؤں کو، خاص طور سے اس کورونا وائرس کو دور فرما دے، پھر وہ بہاریں لوٹا دے، وہ بہاریں جو زندگی کے اندر، وہ بہاریں جو مساجد کے اندر تھیں، وہ بہاریں کی زندگی کے اندر تھی۔ مولا تو ہی یہ سب عطا فرمانے والا ہے، تو کریم ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔